أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 10 مہینے کے ایک طویل عرصے کے بعد کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور پورے ایکٹیویٹیز جو بند ہو گئے تھے، آج ہمارا پہلا پروگرام فضیلت الشیخ مولانا طه سعید خالد مدنی مکی حفظہ اللہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. ویسے شیخ ہمارے لیے IRGC کے لیے نئی شخصیت نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کے کئی پروگرام ہو چکے ہیں. آپ کی شخصیت ہندوستان میں بیرون ہند ایک علمی شخصیت کے طور پر مانی جاتی ہے. آپ عمر آباد سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے حدیث کالج سے BA کیا. پھر اس کے بعد آپ مکہ تشریف لے گئے. اب مکے میں رابطۃ العالم الاسلامی کی نگرانی میں ایک MA کا کورس تھا جو خاص طور پر دعویٰ اور میڈیا میں کام کرنے والوں کے لیے ماجسٹر کا کورس تھا، تو اس میں آپ نے شرکت کی. اس کے بعد ایک طویل عرصے تک مکہ مکرمہ میں آپ دعوت کے شعبے سے لگے ہوئے تھے، اور اسی دوران حج میں جب کبھی حج کا موسم آتا تو آپ ماشاءاللہ حرم میں فتویٰ کمیٹی جو ہوتی تھی اس کے آپ ممبر رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ در حقیقت آپ کا تعلق عرب سے ہے. آپ کے دادا کنگ عبدالعزیز کے زمانے میں جدہ سے ہجرت کر کے آئے تھے انڈیا، اور اپنے ساتھ باقاعدہ خالد العربی لکھتے تھے. کئی کتابیں انہوں نے لکھی، اور آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے. لکھتے تھے باقاعدہ، وہ خالد صدیقی بول کر لکھتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے. دعوت کے کام سے یہاں آئے اور پورے ہندوستان میں وہ دورے کرتے تھے. جاتے مدرسوں میں، مسجدوں میں، علاقوں میں، اور جا کر آپ دعوت کا کام کرتے تھے. کئی کتابیں انہوں نے لکھی، اور آپ کے یہ پوتے انہوں نے بھی ماشاءاللہ کافی ان کی تالیفات ہیں، ترجمے ہیں. اور ان کا ایک کورس ہے جو حیدرآباد میں کافی مشہور ہوا. حیدرآباد اور بنگلور میں بھی عوام الناس کے لیے سنڈے تقریباً 2-3 مہینے کا کورس جو ہفتے واری ہوتا تھا، اور ہفتے میں 5 گھنٹے 4 گھنٹے کافی لوگوں نے اس سے استفادہ کیا. ہماری خواہش تھی کہ ایسے کورس ہمارے ہاں بھی چنئی میں منعقد ہوں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں. بہرحال میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا. آج کا جو موضوع ہے ایک اہم موضوع ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید ایک مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں
توحید الوہیت کے تعلق سے جس مقصد کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، اس مقصد کے لیے اس ٹاپک کو واضح کرنے کے لیے قرآن اور حدیث ٹاپک مانتے ہیں، قرآن و حدیث، اور اس میں کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے جو ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کتاب کا تعارف آپ پیش کریں گے۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا خطاب آغاز فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے آنے کو اور آپ کے پروگرام کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ترازو میں رکھے اور قبول فرمائے، اور شیخ محترم کی زندگی میں اور ان کے اہل و عیال کی زندگی میں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت اور برکت عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور فرمائے، اور امت کو زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین و جزاکم اللہ خیراً۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ اپنے موضوع کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل و کرم اور توفیق سے ایک مدت مدید کے بعد مجھے یہاں آپ حضرات سے ملنے اور کچھ کہنے کا موقع عطا کیا ہے۔ فللہ الحمد اولا و آخرہ۔ اور اس کے بعد میں مرکز ابن القیم کے ذمہ داران اور بالخصوص فضیلت الشیخ الدکتور آر کے نور محمد العمری والمدنی کا شکر گزار ہوں کہ آج کی جو نشست یہاں قائم ہے در حقیقت انہی کے اہتمام کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم اور مرکز ابن القیم کے ذمہ داران کو ہماری جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، فجزاہم اللہ عنا خیر الجزا۔ برادران اسلام، آج کا جو موضوع ہے وہ آپ نے سنا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پہلی تالیف کتاب التوحید کا مختصر تعارف آج کی اس مجلس میں ہم سنیں گے۔ یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج جس کتاب کے تعلق سے ہم سننا چاہ رہے ہیں، تعارف کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ تقریباً مدارس کے نصاب میں کتاب موجود ہے، اور حلقات علم میں اور مساجد میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کی متعدد شروحات لکھی جا چکی ہیں اور مسلسل لکھی جا رہی ہیں۔ آئے دن اس کتاب کی کوئی نہ کوئی شرح منظر عام پر آ رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے مسائل پر قلم بند کیے گئے ہیں۔ سوال و جواب کی شکل میں اس کتاب کو قلم بند کیا گیا ہے، اور اس کتاب پر مسابقے بھی رکھے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی عظیم الشان کتاب ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی، اس سے پہلے توحید کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جس انداز سے یہ کتاب لکھی گئی ہے یہ یکتا روزگار ہے۔ اس انداز سے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر، ساری کی ساری کتابوں کا دار و مدار یہی کتاب ہے۔ اسی کتاب کو اصل بنا کر اس کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بلکہ اس کتاب کے بعض ابواب ایسے ہیں، ان ابواب پر بہت سارے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی مبارک کتاب ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ مختصر سے طور پر اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس کتاب کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں اور اس کتاب سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کے تعارف کے لیے یا کہ اس کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے اس کا مؤلف کون ہے، اور دوسری چیز یہ ہے اس کتاب کا موضوع کیا ہے اور اس کتاب میں اس موضوع کو یا مضامین کو کس انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ جہاں تک مؤلف کی بات ہے، اس کتاب کے مؤلف جیسا کہ آپ بار بار سن رہے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی ہے، اور آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کتاب کے موضوع کا تعلق ہے، اس کتاب کا موضوع توحید ہے، جو سارے موضوعات میں سب سے اہم موضوع ہے، کیونکہ توحید کا تعلق اللہ عز و جل کی ذات سے ہے، اللہ عز و جل کے خصائص سے ہے، اللہ عز و جل کے حقوق سے ہے۔ تو ان دونوں لحاظ سے یہ کتاب بڑی قیمت کی حامل کتاب ہے، اور یہ کتاب بڑی قدر و قیمت کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی ہیں۔ آپ موجودہ سعودی عرب کے شہر العینہ میں سن 1115 میں پیدا ہوئی۔ تو آپ کی جو ولادت ہوئی موجودہ سعودی عرب، اس وقت اس کا نام نجد تھا، اور اس وقت جو موجودہ سعودی عرب ہے، موجودہ سعودی عرب کے شہر عینہ میں آپ کی ولادت ہوئی سن 1115 میں، 1115 ہجری۔ اور دوسرا شہر درعیہ میں آپ کی وفات ہوئی سن 1206 میں۔ آپ اندازہ لگائیے، ولادت ہو رہی ہے سن 1115 اور وفات ہو رہی ہے سن 1206۔ اللہ عز و جل نے آپ کو ایک لمبی عمر دی، اور آپ نے اس لمبی عمر کو علم دین کی نشر و اشاعت میں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں، اور خاص طور سے عقیدے کے پھیلانے میں آپ نے اس عمر کو گزار دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام کا گھرانہ علمی اور دینی گھرانہ تھا۔ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، شیخ الاسلام کے جو والد تھے عبد الوہاب، وہ شہر عینہ کے قاضی تھے۔ قاضی ہونا یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور جسے علوم کتاب و سنت میں دسترس حاصل ہوتی ہے وہی اس منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو آپ کے والد جن کا نام عبد الوہاب تھا، شہر العینہ کے قاضی تھے، اور آپ کے جو دادا تھے سلیمان اپنے دور کے بہت بڑے عالم و بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو ایسے علمی اور دینی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی۔ 10 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ پھر آپ اپنے والد کے پاس اور شہر کے دیگر علماء کے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ جب آپ نے اپنے علاقے میں اکتساب علم کیا اور بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، تو اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ آئے حج کرنے کے ارادے سے۔ یہاں آپ حج کے لیے آئے، مگر مکہ مکرمہ میں رہ کر آپ نے یہاں کے علماء سے استفادہ کیا۔ پھر آپ یہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور وہاں بھی ایک لمبی مدت رہ کر وہاں کے علماء سے آپ نے استفادہ کیا۔ پھر آپ بصرہ تشریف لے گئے، اور بصرہ کے علماء سے ملاقات کی اور ان سے بھی استفادہ کیا۔ لیکن بصرہ میں قیام کے دوران یا بصرہ میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران آپ نے دیکھا کہ بصرہ میں جو عراق کا شہر ہے، یہاں بہت ساری شرکیات پائی جاتی ہیں۔ آپ سے یہ نہیں رہ سکا کہ آپ شرکیات کو دیکھیں اور خاموش رہیں۔ بصرہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ نے دعوت کا کام بھی شروع کر دیا، امر بالمعروف
اور نہیں انل منکر کا کام آپ نے بصرہ ہی میں شروع کر دیا تھا. یہاں سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی. جو آپ بصرہ سے نکل کر دیگر شہروں کے جانب گئے جیسے زبیر ہے, الاحسا ہے, اور ہر جگہ مخالفت ہوتی رہی, یہاں تک کہ آپ نجد کا ایک علاقہ حرملہ ہے, یہاں آپ آئے جہاں آپ کے والد اس وقت قاضی تھے. یہ تقریباً سن 1140 کی بات ہے, اور یہاں پر آپ رہ کر دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور اس طریقے سے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے, یہاں تک کہ سن 1153 میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. تو آپ پھر شہر العینہ واپس آ گئے. جب آپ شہر العینہ واپس آئے جو آپ کی جائے ولادت تھی, یہاں کے حاکم نے آپ کا بڑا استقبال کیا, خوش آمدید کہا, آپ کے مدد کرنے کا وعدہ کیا, آپ کو آزادی دیا, جیسے چاہے آپ دعوت کا کام کرتے رہیں. لیکن الاحسا کے حاکم نے جب دیکھا کہ یہ شخص توحید کے نشر و اشاعت کر رہا ہے اور اس سے اس نے اپنی حکومت کو خطرہ سمجھا, اس نے العینہ کے حاکم کو دھمکی دی کہ اس شخص کو قتل کر دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا ایسا کریں گے. اب العینہ کے حاکم نے دیکھا الاحسا کے حاکم سے مقابلہ نہیں کر سکتا, تو اس نے شیخ الاسلام سے کہا آپ یہاں سے چلے جائیے, میں آپ کی پشت پناہی نہیں کر سکتا, مجھے اپنے اوپر اور اپنی حکومت پر خطرہ ہے. آپ نے بہت سمجھایا, لیکن جب یہ نہیں سمجھے آپ وہاں سے روانہ ہو کر درعیہ کی جانب آئے. جب آپ درعیہ آئے اس وقت درعیہ کے حاکم تھے محمد ابن سعود, تو اس سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کی. انہوں نے مرحبا کہا, خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ اپنے دعوت کے کام کو جاری رکھیے, توحید کی نشر و اشاعت کرتے رہیے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ہر ممکن تعاون کریں گے, لیکن شرط یہ ہے آپ ہمارا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کو نہ جانا. شیخ الاسلام نے اس کا عہد دیا اور اس طریقے سے آپ درعیہ میں رہ کر کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرتے رہے. کبھی تفسیر کا درس ہو رہا ہے, کبھی حدیث کا درس ہو رہا ہے, کبھی عقیدے کا درس ہو رہا ہے, کبھی اصول کا درس ہو رہا ہے, کبھی فرائض کا درس ہو رہا ہے. الغرض مختلف علوم کے دروس کا سلسلہ آپ نے شروع کیا اور اس کا نتیجہ نکلا اطراف و اکناف اور مضافات سے طلاب علم طلبہ علم یہاں آئے اور یہاں رہ کر شیخ سے استفادہ کرتے رہے, اور اس طریقے سے درعیہ علم کا ایک بڑا مرکز بن گیا. درعیہ میں رہتے ہوئے آپ نے بہت ساری کتابیں تالیف کی, جیسا کہ کتاب التوحید ہے اور الاصول الثلاثہ ہے, کشف الشبہات ہے, مسائل الجاہلیہ ہے اور مختصر زاد المعاد ہے, مختصر السیرہ ہے. ایسی بہت ساری کتابیں آپ نے تالیف کی. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی تالیف کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ وہی کتاب لکھتے تھے یا وہی رسالہ لکھتے تھے جس رسالے کی آپ ضرورت محسوس کرتے تھے. آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ تالیف لکھ کر اپنے آپ کو مؤلف بنا کر مشہور کریں, نہیں, جس کی آپ ضرورت محسوس کرتے تھے اس کو آپ لکھتے تھے. اور آپ کی دعوت سب کے لیے تھی, عوام کے لیے بھی تھی اور خواص کے لیے بھی تھی, اور سب کے لیے آپ کی دعوت تھی. تو اس طریقے سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر درعیہ میں رہ کر عقیدے کی اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کی. سوال یہ ہے کہ یہ جو کتاب التوحید ہے جو شیخ کی سب سے پہلی تالیف ہے, شیخ نے اس کتاب کو کہاں لکھی؟ کسی نے کہا بصرہ میں, کسی نے کہا حرملہ میں, کسی نے کہا نہیں عینہ میں. صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے بصرہ ہی میں اس کا آغاز کیا تھا اور اس کی تکمیل آپ نے نجد میں آ کر کیا. تو اس طریقے سے اس کتاب کی تالیف کا آغاز آپ نے بصرہ ہی میں کیا تھا. جب آپ نے بصرہ میں شرک کے مظاہر دیکھے تو گویا زبانی دعوت کے ساتھ, لسانی دعوت کے ساتھ آپ نے سمجھا کہ قلم سے بھی جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیا جائے. اب اس کے بعد جب ہم نے مؤلف کے تعلق سے جان لیے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ عز و جل نے
مؤلف رحمہ اللہ سے کتنا عظیم کام لیا کہ آج کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہم اسی کتاب کا آپ کے سامنے درس دے رہے ہیں۔ اب آئیے ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کتاب کا نام ہی کتاب التوحید ہے، لیکن مؤلف رحمہ اللہ نے التوحید کے ساتھ مزید یہ اضافہ کیا ہے الذی هو حق اللہ علی العبید، اس توحید کی کتاب جو بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ تو گیا اس لاحقے کے ساتھ کہ وہ توحید جو بندوں پر اللہ کا حق ہے، تو گویا اس سے مؤلف رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں توحید کی اس قسم کو لکھ رہا ہوں جس کا تعلق توحید الوہیت سے ہے یا کہ توحید عبادت سے ہے۔ یہاں آپ جان لیں کہ توحید کا معنی ایک جاننا، یہ ایک ماننا ہے، اور اصطلاح میں توحید کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا۔ یعنی اللہ عز و جل کو ان تینوں چیزوں میں، تینوں چیزیں کیا ہے؟ ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں ایک جاننا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اور قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں جن میں ان تینوں توحید کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ مریم میں فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ آسمان زمین ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، توحید ربوبیت ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ، یہ توحید الوہیت ہے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم کسی کو اللہ کا ہم نام جانتے ہو؟ یہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ تو اس طریقے سے اس ایک آیت میں توحید کی تین قسموں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان توحید کی ان تین اقسام میں فرق کیا ہے؟ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں، جیسا کہ پیدا کرنا، جیسا کہ روزی دینا، جیسا کہ بارش نازل کرنا، جیسا کہ اناج اگانا، جیسا کہ زندہ کرنا، جیسا کہ مارنا، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ جیسا کہ دعا سننا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اللہ عز و جل نے فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو اللہ ہی کے لیے خلق ہے، اللہ ہی کے لیے امر ہے، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ اعمال یا ہمارے وہ افعال جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، ان اعمال ان افعال کو اللہ کے لیے خاص کرنا۔ ہم اللہ کا تقرب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جیسا بھی ہم نے نماز پڑھی، جیسا کہ روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، جیسا کہ حج کرتے ہیں، ایسے مختلف اعمال ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمارے وہ اعمال جنہیں ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، انہیں اللہ کے لیے خاص کرنا۔ تو اس دونوں تعریف سے بات معلوم ہوئی توحید ربوبیت میں افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں اور توحید الوہیت میں افعال بندوں کے ہیں، جن کے ذریعے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو ان افعال کو اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ توحید کی تیسری قسم توحید الاسماء والصفات ہے۔ توحید الاسماء والصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان ناموں میں ان صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، اور جن چیزوں کو اللہ سے نفی کی گئی ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہی دیکھنے والا ہے۔ تو سننے والا اور دیکھنے والا یہ اس کا نام، اس کے صفات ہیں۔ اس کا نام ہے سمیع، اس کا نام ہے بصیر، سننا اور دیکھنا اس کے صفات ہیں، لیکن اس کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ تو گویا ان ناموں اور ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا
اور یہ عقیدہ رکھنا ان ناموں اور ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ تو گویا یہ ہے توحید کے 3 اقسام۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں توحید الوہیت یا توحید عبادت کا ذکر کیا ہے۔ کس کو ذکر کیا ہے؟ توحید الوہیت اور توحید عبادت کو ذکر کیا ہے، لیکن کتاب کے آخر میں اسماء و صفات کے جانب بھی اشارہ کیا ہے، اور تقدیر کی بحث لا کر توحید ربوبیت کے جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ لیکن اصل جو کتاب ہے، تو اصل کتاب کا تعلق کس سے ہے؟ توحید الوہیت سے ہے، جائے کہ توحید عبادت سے ہے۔ تو گویا توحید الوہیت اور توحید عبادت پر مؤلف رحمہ اللہ نے ترکیز کیوں کیا؟ کیونکہ یہ وہ توحید ہے جس میں انہوں نے اپنے زمانے میں خلل پایا، جس میں انہوں نے اپنے زمانے میں قصور پایا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن توحید الوہیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے دیکھا کہ شرک کے بے شمار مظاہر بھی پائے جا رہے ہیں، اور توحید الوہیت، توحید عبادت در حقیقت وہ توحید ہے جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب میں توحید الوہیت یا کہ توحید عبادت پر ترکیز کیا، اور آگے ضمن میں توحید ربوبیت کو بھی ذکر کیا ہے، اور توحید الاسماء و صفات سے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ذکر ہے، اس کتاب کو ختم کیا ہے۔ تو گویا اگر آپ سے پوچھا جائے اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس کتاب کا موضوع توحید الوہیت ہے، یا کہ اس کتاب کا موضوع توحید عبادت ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس کتاب کا جب مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے تقریباً شروع کے 6 یا 7 ابواب ہیں جن میں توحید کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد جو ابواب ہیں اس میں توحید کی ضد یعنی شرک کا ذکر ہے۔ شروع کے 6-7 ابواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کا ذکر کیا۔ اس میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے باب جس کا نام ہے کتاب التوحید، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ توحید واجب ہے۔ کتاب کا مطلب یہاں پر کہ وجوب التوحید، تو اس میں توحید کی اہمیت کو بیان کی۔ تو توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے چند آیات کو ذکر کیا اور ایک حدیث کو ذکر کیا۔ یہ جو آیتیں ذکر کیے ہیں، ان آیتوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ توحید اول واجب ہے۔ سارے واجبات میں سے، سارے فرائض میں سے توحید سب سے پہلا واجب، سب سے پہلا فرض ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی آیت میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں یا میری ہی عبادت کریں۔ تو گویا توحید جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہے، اور جو چیز ہماری تخلیق کا مقصد ہے یہ سب سے پہلا واجب اور سب سے پہلا فرض ہے۔ دوسری آیت جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ کہہ کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو گویا رسولوں کو بھیجنے کا مقصد توحید عبادت ہے۔ تو گویا جن و انس کی تخلیق کا مقصد بھی توحید عبادت ہے، اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ توحید عبادت ہے۔ تو گویا جو چیز جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہو اور جو چیز رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہو وہ چیز واجب ہے۔ اور تیسری آیت میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کیا سورہ اسراء کی جس میں بہت سارے اخلاقیات کا ذکر ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اس کے علاوہ پڑوس کے سب کو ذکر کیا ہے۔ تو وہاں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے ان بڑے بڑے احکام میں سب سے پہلا حکم یہ ذکر کیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اس کی۔ اس کے بعد کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو کہ اس کا مطلب یہ ہے اخلاقیات میں سب سے پہلے اخلاق یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے سورہ نساء کی اس آیت کو ذکر کیا ہے جس کا نام آیت الحقوق ہے، جس کے اندر 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں،
اور ان 10 حقوق کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی آیت یہ ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو گویا حقوق میں سب سے پہلا حق توحید ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد اس آیت کو ذکر کیا جس کا نام ہے آیت الوصیہ۔ تو آیت الوصیہ ذکر کرنے کے بعد اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو گویا ان آیات کو لا کر مؤلف رحمہ اللہ ایک عام شخص کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری تخلیق کا مقصد توحید ہے، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد توحید ہے، سب سے اونچا اخلاق توحید ہے، سب سے پہلا حق توحید ہے، سب سے پہلی وصیت توحید ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث ذکر کی ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، تو آپ کہتے ہیں بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس پہلے باب میں جس کا مقصد ہے توحید کے وجوب کو بیان کرنا، کہ توحید سارے واجبات میں پہلا واجب، سارے فرائض میں پہلا فرض ہے، وہاں مؤلف رحمہ اللہ نے انتہائی سادگی کے ساتھ انتہائی سہل انداز میں ہر شخص کو یہ سمجھا دیا کہ توحید پہلا واجب ہے، توحید پہلا فرض ہے۔ جب مؤلف رحمہ اللہ نے پہلے باب میں توحید کے وجوب کو ذکر کیا، اس کے بعد دوسرا باب جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ یہ ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت کا باب، اور یہ باب کہ توحید گناہوں کو مٹاتا ہے۔ گویا جب آپ یہ سمجھ گئے کہ توحید پہلا واجب ہے، پہلا فرض ہے، اب ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے رسولوں کے بارے میں کہا کہ وہ مبشرین و منذرین، کہ بشارت دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے۔ جب انسان کو کسی چیز کی ترغیب دیتی ہے پھر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ جب توحید کے وجوب کو بیان کیا تو اس کے ساتھ یہ بیان کیا کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، یعنی توحید کو اپنانے پر آپ کے لیے ثواب کیا ہے، آپ کے لیے اجر کیا ہے۔ تو گویا باب باندھا باب فضل توحید، توحید کی فضیلت کے باب، لیکن اسی کے ساتھ یہ کیا کہ توحید کے فضائل میں ایک اہم فضیلت یہ ہے توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو کہ توحید کے بہت سارے فضائل اس باب میں ہیں، مگر مؤلف رحمہ اللہ ایک فضیلت کو ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں کہ توحید کی فضیلت کے باب، اور یہ بات کہ توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے، توحید گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اس باب میں جب آپ آیات کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، تو ان آیات اور احادیث میں کیا ہے کہ پہلی آیت وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کہ انہی کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ توحید سے انسان کو امن حاصل ہوتا ہے، امن دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور امن آخرت میں بھی حاصل ہوتا ہے، بلکہ امن موت کے وقت بھی حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں امن کیسے؟ دنیا میں انسان بہت سارے مسائل سے، بہت سارے مشکلات سے، بہت سارے مصائب سے گزرتا ہے۔ کاروبار کیا، کاروبار میں دیوالیہ ہو گیا، اور اس طریقے سے دکان کھول رہا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بچے بیمار ہو گئے، یا کہ باپ بیمار ہو گئے، یا وہ خود بیمار ہو گیا۔ ابھی ہم کورونا کے دور سے گزرے ہیں، تو اندازہ لگائیے اگر توحید ہو تو انسان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے یہ سب اللہ عز و جل کے حکم سے۔ تو گیا موحد دنیا میں امن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور موت کے وقت جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے اور دوسری دنیا کی جانب جا رہا، پتہ نہیں وہاں پر اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، وہاں بھی وہ امن سے رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ایسے وقت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت کی، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، تم غمزدہ نہ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ وقت کب ہے؟ موت کے وقت ہے۔ وہ توحید سے زندگی میں بھی امن ہے اور سکون ہے، توحید سے موت کے وقت بھی انسان کو امن اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے روز
جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے اور اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، خوف انہیں لاحق ہوگا، اس روز بھی توحید کی وجہ سے لوگوں موحد کو امن حاصل ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ توحید کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ توحید سے انسان کو امن حاصل ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسے ہی کہا کہ توحید سے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا سند ملنی چاہیے کہ وہ گمراہ نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف احادیث ذکر کر کے بتائے ہیں کہ جو انسان توحید کو اپنا لیتا ہے ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جیسا بھی عمل ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں پر اس کے دو مفہوم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یا تو اللہ عز و جل اسے اول وہلا میں جنت بھیج دے، یعنی اس کے اگر کبیرہ گناہ ہیں شرک کے علاوہ اور اس سے وہ توبہ نہیں کیا ہے، اللہ عز و جل چاہے تو اول وہلا میں اسے معاف کر کے جنت بھیج دے، یا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے تو گناہ کی سزا پانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر توحید آپ کے سینے میں ہے جنت میں جانا ہی ہے، یا تو اول وہلا میں جائے یا کہ اپنے سزا پا کر جائے۔ اور حدیث لائی ہے کہ اس حدیث میں یہ ذکر کیا ہے کہ توحید اگر ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام قرار دیتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام کہ کبھی وہ جہنم میں نہ جائے، یا پھر یہ کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا اس کے لیے حرام ہے، یعنی مطلب اگر سزا کے لیے گئے تو سزا پا کر پھر وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو یہ سب توحید کے فضائل ہیں۔ اور آخر میں حدیث قدسی کا ذکر کیا ہے کہ اس حدیث قدسی میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کہ اگر تم مجھ سے میرے پاس آؤ میرے ساتھ شرک نہ کرو تو جتنے بھی گناہ لے کر آؤ میں اسی قدر مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ تو اس کا مطلب توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ توحید گناہوں کے لیے کفارہ ہے، توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس باب میں باب فضل التوحید لا کر مؤلف رحمہ اللہ نے ترغیب دلائی ہے کہ توحید کے کتنے فوائد ہیں اور توحید کی کتنی فضیلتیں ہیں تاکہ آپ توحید کو اپنائیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور باب باندھا، وہ باب یہ ہے باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، جو توحید کی تحقیق کرے وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو گیا۔ تو یہ باب لا کر مؤلف رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اوپر جو توحید کی فضیلت تھی وہ عام تھی، لیکن اس توحید کے ایک اور مقام ہے جو اس سے اونچا ہے۔ توحید کا اور ایک مقام ہے جو اس سے اونچا ہے، وہ یہ ہے کہ خالص توحید کو اپنا لیں۔ تو خالص توحید کیا ہے کہ آپ کی زندگی شرک اکبر سے خالی ہو، شرک اصغر سے خالی ہو، بدعات سے آپ کی زندگی خالی ہو۔ تو گویا شرک اکبر، شرک اصغر اور بدعات ان ساری چیزوں سے اگر آپ کی زندگی خالی ہے تو گویا آپ نے توحید کا اونچا مقام آپ نے حاصل کر لیا۔ اور جو توحید کے اونچے مقام کو حاصل کر لے وہ جنت میں بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل ہوگا۔ تو اس کے تعلق سے ایک آیت لائی ہے، ایک آیت کا ذکر کیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کان امتا قانتا ولم یکن من قانتا للہ ولم یکن من المشرکین، کہ وہ اپنی جگہ ایک امت تھے، امام تھے، قدوہ تھے، نمونہ تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے، مشرکوں میں نہیں تھے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا ہے، جو اس نمونے کو اپنائے گا وہ بغیر کسی حساب عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پھر دوسری اس حدیث کو لائی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 افراد کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے عذاب میں داخل ہوں گے۔ تو ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے جھاڑ پھونک کرواتے نہیں ہیں۔ جھاڑ پھونک خود کرنا الگ بات ہے، کسی کو طلب نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جھاڑ پھونک کرو، کیونکہ طلب کرنا بھی جائز ہے، لیکن توحید کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ آپ کسی سے طلب نہ کریں، کیونکہ جب آپ کسی کو طلب کرتے ہیں آپ آ کے دم کیجئے تو گویا آپ کے دل کا کچھ نہ کچھ تعلق اس کی ذات سے الجھ جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے۔ تو جھاڑ پھونک طلب نہیں کرتے ہیں، داغ نہیں لگواتے ہیں، بدفعلی نہیں کرتے ہیں اور بدفعلی نہیں لیتے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ چار کام جو کرتا ہے وہ توحید کے اعلیٰ مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا توحید کی فضیلت کے بعد
اس سے اوپر کے درجے کو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اب جب توحید کے وجوب کو ذکر کیا، توحید کی فضیلت کو ذکر کیا، توحید کے اعلیٰ مقام کو ذکر کیا، اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، باب الخوف من الشرک، یعنی کسی چیز کی اہمیت اس کے ضد سے معلوم ہوتی ہے۔ تو گویا توحید کی اہمیت یہ ہے کہ انسان شرک سے ڈرتا رہے، کہ ہمیشہ یعنی شرک سے مطمئن ہو کر زندگی نہ گزارے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، میں نے توحید کو اپنا لیا ہے، اب شرک میری زندگی میں داخل نہیں، بلکہ توحید شرک سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھ۔ اب اس پر مؤلف رحمہ اللہ ایک اصل لاتے ہیں، ابراہیم نخعی کا اثر ذکر کرتے ہیں، وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت شرک سے ڈر رہی ہے، شرک کا خوف ان کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں شرک سے دور رکھ، اب کون شرک سے مطمئن ہو کر زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اس باب کے ذریعے بھی توحید کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو اجاگر کیا۔ جب یہاں تک توحید کے وجوب، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت، یہ ساری چیزیں بیان، اس کی عظمت کو بیان کیے، اب مؤلف رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تو گویا انسان مکمل دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک اپنے آپ کو مکمل کرے، ایک دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ تو کہا گیا جس توحید کو آپ نے اپنا لیا ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے اس توحید کے جانب آپ دوسروں کو بلائیں، اس توحید کے جانب آپ دوسروں کو دعوت دیں۔ اور اس ضمن میں آیات کو ذکر کیے، اور اس ضمن میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا خیبر کی لڑائی کے موقع پر کہ آپ یہیں سے میدان جنگ کے جانب روانہ ہو جاؤ، اور لڑائی سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی کے جانب بلاؤ۔ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ عرب کے پاس سرخ اونٹ کو بڑی دولت سمجھا جاتا تھا، تو گویا اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے پاس دنیا کی ساری دولت سے بہتر دولت ہے۔ تو گویا مؤلف رحمہ اللہ اس پر اکتفا نہیں کرتے ہیں کہ آپ توحید کو سمجھیں، توحید کو قبول کریں، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسرے کو بھی اس توحید کے جانب بلائیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ایک شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو گویا جس توحید کو آپ نے اپنایا ہے، اب اس توحید کے جانب آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اب اس کے بعد توحید کے ابواب میں آخری باب باندھا کہ توحید کی تفسیر کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر کیا ہے۔ کیا تو یہاں پر خاص طور سے اس بات کو واضح کرتے ہیں توحید میں دو چیز داخل ہیں، ایک نفی اور دوسری چیز اثبات۔ آج ہم بہت سارے دعات کو دیکھتے ہیں کہ توحید کے جانب دعوت دیتے ہوئے صرف اثبات کے پہلو پر زور دیتے ہیں، نفی کے پہلو پر زور نہیں دیتے ہیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں توحید کے اندر دو چیزیں داخل ہیں، پہلی چیز ہے نفی اور دوسری چیز ہے اثبات۔ اسی لیے کلمہ توحید دو چیز سے مرکب ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار ہے۔ انکار کا یہ مطلب نہیں ان کے وجود کا انکار نہیں، بلکہ ان کے برحق ہونے کا انکار ہے۔ وہ تو موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستارے کی پوجا کر رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مؤلف رحمہ اللہ یہاں کہتے ہیں لا الہ میں مراد لا الہ بحق، یعنی اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کے برحق ہونے کا انکار۔ یہ سارے کے سارے معبود تو ہیں، ان کی عبادت تو کی جاتی ہے مگر یہ برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار، یہ ہے توحید۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی جانب بلاتے تھے
اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کی بے بسی کا ذکر کرتے تھے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے مختلف معبودوں کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے. اگر تم انہیں پکارو تمہارے پکار کو نہیں سنیں گے. انہوں نے کس کو پیدا کیا ہے؟ وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے اسے وہ لوٹا بھی نہیں سکتے ہیں. تو گویا اس طریقے سے توحید کی تفسیر یہ ہے کہ نفی اور اثبات یہ دونوں چیز مل کر کیا ہے؟ توحید ہوتے ہیں. اللہ کے سوا تمام معبودوں کے برحق ہونے کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار. تو یہاں تک کہ ابواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کا تذکرہ کیا اجمالی طور پہ. لیکن کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس کو حقیقت کو جاننے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے اس کی ضد کیا ہے. اس کی ضد سے اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے. چونکہ مؤلف رحمہ اللہ کے اس کتاب کو لکھنے کا اصل مقصد یہ تھا جب انہوں نے بصرہ میں شرک کے مظاہر کو دیکھا تو ان مظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو انہوں نے تالیف کی. اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ اس کے ساتھ اب شرک کا بیان ذکر کر رہے ہیں. گویا اس کتاب میں کل 66 یا 67 ابواب ہیں. اس میں سے 6 ابواب کا تعلق توحید سے ہے. بقیہ جو ابواب ہیں ان ابواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے شرک کا ذکر کیا ہے اور آخری ابواب میں توحید اسماء و صفات کا اور کچھ توحید ربوبیت کے جانب قدر کے نام سے ذکر کیا ہے. ورنہ زیادہ جو ابواب ہیں ان سارے ابواب میں شرک کے مظاہر کا ذکر کیا گیا ہے. شرک کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ شرک ہے جسے شرک اکبر کہا جاتا ہے اور شرک کی دوسری قسم وہ ہے جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق کیا ہے کہ شرک اکبر اصل توحید کے منافی ہے. شرک اکبر اصل توحید کے منافی ہے اور شرک اصغر کمال توحید کے منافی ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں دونوں قسم کے شرک کا تذکرہ کیا ہے. شرک اکبر کا بھی ذکر کیا ہے اور شرک اصغر کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی اس شرک کا ذکر کیا ہے جو اصل توحید کے منافی ہے. یعنی جس شرک کا ارتکاب کرنے کے بعد انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس شرک کا بھی ذکر کیا ہے جو کمال توحید کے منافی ہے. یعنی جس کے ارتکاب کے بعد انسان دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور ممکن ہے آگے چل کر وہ شرک اکبر میں داخل ہو جائے. تو لہذا مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں سے یعنی توحید کے تفسیر کے باب سے شرک کے مختلف مظاہر کا ذکر کیا ہے. یہاں پہ جان لیں کہ بعض اہل علم نے شرک کی 2 تقسیم کی ہے, بعض نے شرک کی 3 تقسیم کی ہے. بعض نے کہا شرک کی 3 تقسیم ہے, شرک اکبر, شرک اصغر, شرک خفی. گویا بڑا شرک, چھوٹا شرک اور چھپا ہوا شرک, وہ 3 تقسیم ہیں. کیونکہ احادیث میں شرک خفی کا ذکر ہے, شرک اصغر کا ذکر ہے, شرک اکبر کا ذکر ہے. اور بعض نے کہا شرک کی 2 قسمیں ہیں, اکبر اور اصغر. اور جہاں تک خفی کا تعلق ہے یہ خفی اکبر میں بھی ہے اور یہ خفی اصغر میں بھی ہے. جیسے نفاق یہ شرک اکبر میں داخل ہے مگر یہ خفی ہے, اکبر خفی ہے. اور جس طریقے سے ریا, چھوٹا ہلکے سے ریا, یسیر ریا, یہ شرک اصغر ہے اور یہ خفی ہے. تو گویا اس طریقے سے شرک کی 2 قسمیں ہوئی, شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر کی 2 قسم ہوئی, شرک جلی, شرک خفی, اور شرک اصغر کی 2 قسم ہوئی, شرک اصغر جلی اور شرک اصغر خفی. تو مؤلف رحمہ اللہ نے ان سارے ابواب میں شرک اکبر اور شرک اصغر کے مظاہر کو بیان کیا ہے. شرک اکبر کے تعلق سے ہم نے کہا کہ شرک اکبر وہ شرک ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر بغیر توبہ کیے مرے تو جنت اس پر حرام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. لیکن جہاں تک شرک اصغر کی بات ہے, شرک اصغر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور اگر بغیر توبہ کیے مرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے. چاہے تو اللہ عز و جل اسے معاف کر کے سیدھا جنت بھیج دے, یا کہ اللہ عز و جل اسے جہنم میں بھیجے, وہ اپنی سزا پائے پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے. تو شرک اکبر اور شرک اصغر کی اس تعریف کے بعد یہ جان لیجئے کہ شرک اصغر کسے کہتے ہیں. شرک اکبر کا مطلب یہ ہے
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ شرک اصغر میں اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خصائص میں، اس کے حقوق میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا ہے۔ شرک اصغر وہ ہے جو شرک اکبر کے لیے وسیلہ ہے، جو شرک اکبر کے لیے ذریعہ ہے۔ تو گویا شرک اصغر در حقیقت شرک اکبر کا وسیلہ، شرک اکبر کی طرف ذریعہ بنتا ہے۔ جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، تو گویا اللہ کے مشیت کے ساتھ بندے کی مشیت کو شامل کر دیا، تو یہ ہوا شرک اصغر۔ لیکن یہاں پر اس کو اگر یہ کہیں جو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا، تو آپ نے دونوں میں فرق کیا ہے، تو یہ شرک اصغر میں داخل نہیں ہے۔ تو گویا شرک اصغر در حقیقت شرک اکبر کے جانب وسیلہ ہے، شرک اکبر کے جانب ذریعہ ہے۔ یہ کہ وہ اعمال جنہیں حدیث میں شرک کہا گیا مگر وہ شرک اکبر کے تعریف میں نہیں آتے، انہیں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں سے شرک کے جن مظاہر کو ذکر کیا ہے، ان میں جیسے کڑا پہننا، دھاگا باندھنا، یا اس طریقے سے جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ باندھنا، یا کسی درخت سے یا پتھر سے تبرک حاصل کرنا، ان شرکوں کو جو اس شرک کے اقسام کو بیان کیا جو شرک کے مظاہر اس زمانے میں پائے جاتے تھے۔ یہ جو اقسام ہیں، کڑا پہننا، دھاگا باندھنا، یہ شرک اصغر بھی ہو سکتے ہیں، شرک اکبر بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کوئی اگر کڑا پہنتا ہے، دھاگا باندھتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ حقیقی مؤثر تو اللہ عز و جل ہے، یہ صرف ذریعہ ہے، تو شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر اس کو حقیقی مؤثر سمجھتا ہے، پھر یہ بھی کیا ہو گیا؟ شرک اکبر ہو گیا۔ اور ایسے ہی کوئی اگر تعویذ پہنا، تو تعویذ میں تفصیل ہے، جیسا کہ مولوی نے خود ذکر کیا ہے، اگر قرآنی آیات سے ہیں یا ایک دعاؤں سے ہے تو اس میں اہل علم میں اختلاف ہے، اور راجح یہ ہے کہ اس تعویذ کو پہنا نہ جائے۔ لیکن اگر تعویذ شرکیہ کلمات سے ہو تو پھر ایسی صورت میں تو سوال یہ ہے، تو وہ شرک میں داخل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اس کو وہ اگر اس میں غیر اللہ کو بلاتا ہے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تبرک کا مسئلہ ہے، کسی درخت سے تبرک حاصل کرتے ہوئے اگر اس کو سبب سمجھتا ہے یا کہ مؤثر سمجھتا ہے، اس لحاظ سے شرک اکبر اور شرک اصغر ہوگا۔ لیکن اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ شرک اکبر میں داخل ہوتے ہیں۔ شروع میں شرک اصغر کے چند نمونے ذکر کرتے ہیں، پھر شرک اکبر میں داخل ہوتے ہیں، ادنا سے اعلیٰ کے جانب جاتے ہیں۔ اس میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے نظر کرنا، غیر اللہ کے سے پناہ طلب کرنا، غیر اللہ سے انتہائی شدت کے وقت مدد طلب کرنا، یہ سب کیا شرک اکبر کے اقسام ہیں۔ تو گویا مؤلف رحمہ اللہ شرک اصغر کا ذکر کرتے ہوئے پھر شرک اکبر کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ شفاعت کے باب میں داخل ہوتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر شفاعت کا ذکر کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ ان شبہات کو ذکر کرتے ہیں کہ جن کو مشرکین عام طور سے پیش کرتے ہیں کہ فلاں کی سفارش سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، فلاں صاحب ہم کو بچا لیں گے۔ تو گویا شفاعت کا ذکر کرتے کہتے ہیں کل قیامت کے روز شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے، دو شرطوں کے ساتھ صرف شفاعت ہوگی۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ اجازت دے، جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے اس شخص کے حق میں سفارش کرے گا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ تو گویا اذن اللہ تعالیٰ کی اذن پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ رضا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہو؟ شفاعت کرنے والے سے بھی راضی ہو، اور جس کے لیے وہ سفارش کرے گا اس سے بھی اللہ عز و جل راضی ہو۔ تو یہ مؤلف رحمہ بتانا چاہتے ہیں وہ شخص جو مشرک ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، جب اللہ اس سے راضی نہیں ہے تو گویا مشرک کے لیے کل قیامت کے روز شفاعت نہیں ہے۔ اور آگے ایک اور بات مانتے ہیں کہ اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یا ہدایت سے مراد ہدایت توفیق،
کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اور ایک جگہ کہا گیا آپ صراط مستقیم کے جانب ہدایت دیتے ہیں۔ جہاں یہ ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس سے مراد ہدایت توفیق ہے، ہدایت الہام ہے، آپ جسے چاہے ہدایت سے نواز دے سکتے ہیں۔ جہاں یہ ہے کہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں، وہاں اس سے مراد آپ راہ بتلاتے ہیں، آپ ہدایت کی جانب راہ بتلاتے ہیں، صراط مستقیم کی جانب راہ بتلاتے ہیں۔ تو گویا یہاں یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، جیسا کہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان کے انتقال کو وقت آپ نے بار بار کہا قل یا عمی لا الہ الا اللہ، ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکلا۔ تو گویا جب انبیاء بھی بے بس ہیں اور اس طریقے سے آگے ملائکہ کا ذکر وہ بے بس ہے، تو لہذا شفاعت کا آل لے کر شرک کرنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ مؤلف رحمہ اللہ کس ترتیب کے ساتھ جا رہے ہیں اور کس انداز سے توحید کو سمجھا رہے ہیں اور توحید کی ضد اور شرک کو سمجھا رہے ہیں، اور آگے اور بھی جو ہے شرک کے ابواب ہیں۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے ان مسائل کو سمجھاتے ہوئے جس چیز کا سہارا لیا وہ کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ۔ اللہ کتاب اللہ کی آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ آثار ہیں، صحابہ کے آثار اور سلف صالحین کے آثار۔ تو گویا مؤلف رحمہ اللہ ہمیں یہ منہج دے رہے ہیں کہ دین کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کو اللہ کی کتاب سے سمجھو، اور دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھو، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھنے کے لیے سلف کے فہم کو دیکھو، سلف کے سمجھ کو دیکھو۔ اس لیے اسی ترتیب سے ذکر کرتے ہیں، پہلے آیتوں کو ذکر کرتے ہیں، پھر احادیث کو ذکر کرتے ہیں، پھر آثار کو ذکر کرتے ہیں۔ کہیں اگر کسی اثر کا تعلق کسی آیت سے ہے، جیسا کہ آیت الوصیت کے بعد عبداللہ ابن مسعود کے قول کو لائے ہیں، تو وہاں اثر کو مقدم کرتے ہیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، صرف شرک کے ایک مظہر کو ذکر کیا جو شرک کے اس معاشرے میں پایا جاتا تھا، پھر اس کے رد میں آیات اور احادیث کو لائے اور آثار کو لائے۔ پھر اس کے بعد مسائل کے نام سے بہت سارے مسائل مستنبط کرتے ہیں، یعنی تقریباً ایک ایک باب میں 30 مسائل ہیں، اور کسی باب میں 2 سے کم مسئلہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ایک دقیق فہم ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان آیات ان احادیث سے یہ مسائل بھی مستنبط ہوتے ہیں۔ اور اس کتاب میں جو احادیث ہیں، ان احادیث کے تعلق سے یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ فی الصحیح کہتے ہیں، تو صحیح سے مراد صحیح بخاری بھی ہے، اور صحیح سے مراد صحیح مسلم بھی، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کتاب میں چند ضعیف احادیث ہیں، مگر ان ضعیف احادیث کے تعلق سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ضعیف احادیث ہیں، یہ وہ ضعیف احادیث ہیں جن پر اتفاق نہیں ہے۔ جب بعض نے ضعیف کہا تو بعض نے اسے حسن لغیرہ ہی کہا، یا کہ اگر ضعیف ہے تو ان کے شواہد ہیں، یعنی ضعیف جداً والی کوئی روایت اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کتاب میں جو ضعیف احادیث ہیں ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتاب قابل اعتبار کتاب ہے، آنکھ بند کر کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ہم شرک کے مختلف مظاہر سے واقف ہوتے ہیں، اور صرف واقف نہیں ہوتے بلکہ انہیں ان کے دلائل کے ساتھ جانتے ہیں۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے باب پڑھیں، باب پڑھنے کے بعد جو آیتیں اور احادیث ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان آیات اور ان احادیث کا باب سے کیا تعلق ہے۔ باب جو مؤلف رحمہ اللہ نے باندھا ہے، اس باب کا ان آیات اور احادیث سے کیا تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ مسائل پڑھیں، آپ یہ جانیں کہ ان مسائل کو مؤلف رحمہ اللہ نے کن آیات اور کن احادیث سے اخذ کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ باب میں دیکھیں گے بہت سارے ابواب ایسے ہیں جو قرآن آیات سے ہیں، بہت سارے ابواب ایسے ہیں جو احادیث کے ٹکڑے سے ہیں۔ تو اس طریقے سے مؤلف رحمہ اللہ ہمیں اس جانب دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کے 2 اصول بنائیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ان دونوں کو آپ سمجھیں آثار صحابہ سے
اور آثار سلف صالحین سے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کتاب کی دروس مسلسل دیے جائیں اور ہر باب کی وضاحت کی جائے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے لیے جو آیات احادیث لیے ہیں، ان آیات اور احادیث سے ان ابواب کے لیے کیا دلیل ہے. اور ایک بات یہ بھی دیکھیں آپ، کبھی بعد والا باب پہلے والے باب کا تکملہ بھی ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو ایک لطف آئے گا اور آپ انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے آگاہ ہوں گے. آج کے اس درس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کتاب کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو اجاگر کیا جائے تاکہ ہم لوگ اس کتاب کے ایک ایک باب کو پڑھتے ہوئے جائیں، اور خود پڑھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے پڑھیں اور ایک ایک باب کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو مظاہر اس میں لکھے گئے ہیں اس زمانے کے وہ مظاہر آج بھی پائے جاتے ہیں. اور جب تک اس امت کے اندر شرک موجود ہے تو پھر کیسے ہم اللہ کی مدد، اس کی رحمت اور اس کی نصرت کی امید کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس کتاب سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں مرکز ابن القیم کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی مجلس کے انعقاد کے لیے موقع فراہم کیا اور مجھے اس کا موقع دیا ہے. اللہ عز و جل انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک اور بات کی جانب اشارہ کرتا ہوں کہ برادر محترم فضل الشیخ آر کے نورمن عمری نے حیدرآباد کے دورہ شریعہ کے تعلق سے ابھی تذکرہ کیا ہے. الحمدللہ یہ دورہ شریعہ پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً 7-8 سالوں سے حیدرآباد میں کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے 4 لیول ہوتے ہیں، ہر لیول 3 ماہ کا ہوتا ہے اور ہر اتوار کو پڑھاتے ہیں. صبح 8:30 سے شروع ہوتا ہے درس اور 12:15 تک درس چلتا ہے. اس میں 2 مدرس ہوتے ہیں اور جو ہے کل 6 مواد ہوتے ہیں. تو 6 مواد کو مختصر انداز سے 6 مواد میں جیسے تجوید ہے اور حفظ سور ہے، ترجمہ معانی القرآن ہے اور احادیث ہے، فقہ ہے، سیرت ہے، عقیدہ ہے. تو اس قسم کے ابواب کتابیں منتخب ہیں. تو 4 لیول کے بعد وہ دورہ شریعہ اس نے مکمل کیا. اب 4 لیول کے بعد پھر ایڈوانس لیول ایک ہے. تو وہ ایڈوانس 2 لیول کا ہوتا ہے جس میں عقیدے میں کوئی بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے، جیسا کہ مقدمہ ابن ابی زید القیروانی، اس کو پڑھاتے ہیں تاکہ عقیدہ شامل عقیدہ پڑھ لیں. اور ساتھ میں جو ہے صحیح بخاری سے کوئی باب پڑھتے ہیں اور تفسیر سے بھی کوئی ایک تفسیر کو لے کر پڑھتے ہیں. اور فرائض اور دعوت کے طریقے، خطابت کے طریقے، خطابت کی مشق کروائی جاتی ہے. اور ان طلباء کو مختلف سینٹروں میں بھیجتے ہیں جا کے وہاں پر 5-10 منٹ کے لیے تقریر کرتے ہیں. اب یہ مکمل کرنے کے بعد پھر ایک اور مرحلہ ہے کہ ان طلباء کو عربی گرامر سکھایا جائے. اتنے روز تک ہمارے ساتھ رہنے کے بعد جب ان میں شوق پیدا ہو جاتا ہے پھر دروس اللغہ عربیہ کے 3 حصے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا مرحلہ چل رہا ہے، اب دوسرا حصہ نصف ہو چکا ہے اور طلباء خود بخود سے جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کریں اور اس میں صرف نحو کے سارے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو اب ہماری خواہش یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ اس دورہ کو حیدرآباد بلکہ تلنگانہ سے آگے عام کیا جائے. تو پچھلے ہفتے یا پچھلے 2 ہفتے پہلے جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش سے گفتگو ہوئی تھی. وہ الحمدللہ اس کے لیے تیار ہیں. عید کے بعد اگر یہاں بھی اس قسم کا دورہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ یہاں بھی اس قسم کا دورہ کو شروع کیا جائے. تو اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ انشاءاللہ مکمل کیے جائیں گے کہ مدرسین کی تنخواہ ہے اور ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے بیچ میں جو ناشتہ کا انتظام ہے، پھر جو ہے کتابوں کا انتظام ہے، یہ سب انشاءاللہ فری آف کاسٹ جو ہے انتظام کیے جائیں گے. تو یہ ایک خوشخبری ہے جو میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں. اگر یہاں سینٹر کی جانب سے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ بتانا بھول گیا تھا شیخ کے تعارف میں کہ شیخ محترم اڑیسہ جمعیت اہل حدیث، اڑیسہ جمعیت اہل حدیث جس کو آج اڑیسہ کہتے ہیں، اڑیسہ جمعیت اہل حدیث کی آپ جو ہے امیر بھی ہیں الحمدللہ. اور اسی طریقے سے جمعیت اہل حدیث کے اشراف میں مجلس علماء
ایک کمیٹی ہے اس کے آپ صدر بھی ہیں الحمدللہ، مجلس علماء کے آپ صدر بھی ہیں. یہ جو کورس جس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے تقریباً 1.5-2 سال سے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ کورس یہاں پر شروع کیا جائے. مدراس میں کہیں بھی اب تک جو ہے یہ کورس آغاز نہیں ہوا. بہت مختصر کورس اور بہت جامع اور مفید. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اتوار کے دن ایک 4 گھنٹے کا درس ہے 8:30 سے 12:30 تک جی. اور اس طریقے سے 3 مہینے میں ایک لیول ہو جائے گا. 3 مہینے میں کا مطلب کتنا ہوا؟ یعنی 12 دن، اتوار صرف 12 دن. اور ان 3 ہفتے میں اس طریقے سے 4 لیول ہیں نا پورے، یہ 4 لیول ہیں. 4 لیول کا مطلب کتنا ہو گیا کہ یعنی 48 دن اگر آپ دیے تو آپ دین کے بارے میں اچھے خاصے معلومات آپ کے پاس مل جائیں گے. اگر آپ حضرات تیار ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے سیکرٹری صاحب کے پاس یا ارشد صاحب کے پاس جو ہے نام لکھوائیں. انشاءاللہ 20-25 لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے اس کورس کو، ہم آغاز کریں گے. کتنے ہوتے ہیں تقریباً ایک کورس میں شیخ؟ 20-25 لوگ مناسب ہے نا؟ اچھا خواتین بھی ہیں ساتھ. اچھا خواتین کے لیے پروجیکٹر کا انتظام کیا جائے گا باقاعدہ. اس کے لیے اگر اعلان ہو اور پبلسٹی صحیح طریقے سے ہو انشاءاللہ تو کافی لوگ انشاءاللہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور اتوار کے دن ایک دن ہم لوگ قربانی دے کر اپنے لوگوں میں دین کو ہم عام کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں. ہاں وہی اصل مسئلہ ہے. یعنی التزام کا مطلب پابندی سے آنا اور جو ہے ریگولر اس کی حاضری دینا، سننا. اس میں امتحان بھی ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے. اس میں سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے. ایک پروگرام میں بنگلور میں شریک ہوا تھا. تو بہرحال ایک ایسے پروگرام رکھ کر انشاءاللہ اپنے عوام کو ہم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ دین کو پھیلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے. ایک مبارک پروگرام انہوں نے وہاں آغاز کیا ہے. میرے خیال میں حیدرآباد میں کتنی مسجدوں میں چل رہا ہے شیخ؟ 7-8 مسجدوں میں الحمدللہ پروگرام چل رہا ہے. اور کئی مسجدوں میں پروگرام ختم بھی ہو گیا ہے الحمدللہ. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پوری دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ اسی وقت مغرب کے بعد شیخ کا ایک دوسرا پروگرام ہے جس میں سوشل میڈیا اور نیو ٹیکنالوجی ایک آزمائش، یعنی ایک امتحان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو امتحان بنایا تو یہ نئی چیزیں جو آئی ہیں اس میں بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. اس موضوع پر آپ خطاب کریں گے اور مزید اپنے احباب کو لے کر آئیے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر اس پر اس میں جو اچھی باتیں ہیں اس کو لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شیخ محترم کا ہماری دعوت کو قبول کرنے اور وقت دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں مرکز ابن قیم کی طرف سے، آپ تمام حضرات کی طرف سے. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت و عافیت، ایمان و عمل میں برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے اور مقبولین میں آپ کا بھی جو ہے شمار فرمائے. اور آپ کو آپ کے دادا صاحب کو، آپ کے والدین کو جو ماشاءاللہ ایک علمی تسلسل کے لیے یہاں آئے الحمدللہ، دادا ہے محترم، اللہ ان سب کو جنت نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.